بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا جبران، جن کا کفارہ نماز اور صدقے کے ذریعے سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، پھر ان گناہوں کا کفارہ کس چیز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، طلب معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے کوشش اور محنت کرنا۔ عزیزو، سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک اہم بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ اگر سرزد ہو جائے تو انسان نا امید نہ ہو، بلکہ وہ ایسے کاموں کی طرف آ جائے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے مرضی پروردگار کو حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلا نماز، صدقہ وغیرہ۔ عزیزو، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بعض ایسے گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن کا کفارہ نماز اور صدقہ جیسی عبادت سے بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں، روزی روٹی کے لیے جب انسان محنت کرتا ہے، رزق حلال کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، تو وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ روزی روٹی کے لیے محنت کرنا جب اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ روزی روٹی کے لیے محنت کرنا نماز کے ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ عزیزو، ہرگز اس طرح نہیں ہے، کیونکہ نماز فروع دین میں پہلے مقام پر ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نماز دین کا ستون ہے، اگر نماز قبول ہو جائے تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز رد کی جائے تو سارے اعمال رد کیے جائیں گے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے اس کے اپنے اثرات اور برکات رکھے ہیں، ہر عمل کا اپنا ایک الگ فائدہ ہے۔ نماز کے الگ فائدے ہیں، طلب معاش کے لیے محنت کرنے کے الگ فائدے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصوں کو اللہ نے رزق حلال کے طلب کرنے میں رکھا ہے۔ عزیزو، آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے عبادت کے 9 حصوں کو رزق حلال کے لیے کوشش اور محنت کرنے میں رکھے ہیں؟ اگر غور و فکر کریں تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس نے بھی حلال روزی کے لیے محنت کی، اس نے اللہ کے حکم کو مانا، وہ یہ کہ اس نے حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کی، حرام کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ پھر دوسری بات یہ کہ رزق حلال کی وجہ سے جامعے میں، سوسائٹی میں، خود انسان کے وجود پر، اس کے گھر والوں پر نیک اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ رزق حلال کی وجہ سے روح کو پاکیزگی ملتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے حلال میں برکت رکھا ہے۔ اسی طرح حرام لقمہ، حرام کمائی سوسائٹی میں فساد کا باعث ہے۔ حرام لقمے کی وجہ سے روح انسانی میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر عبادت میں لطف نہیں آئے گا، پھر اچھی باتیں اثر نہیں کریں گی، مال و دولت سے برکت اٹھ جائے گی، ایسے ایسے خرچ نکل آئیں گے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ عزیزو، شاید اسی لیے اللہ نے عبادت کے 9 حصے رزق حلال کے طلب کرنے میں رکھے ہیں، تاکہ انسان دنیا میں بہتر سے بہتر کامیاب زندگی گزار سکے اور آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی کمانے والے کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت جو گھر میں خانہ داری کے امور میں بہتر سے بہتر طریقے سے اپنا فرض نبھاتی ہے، گویا وہ جہاد کر رہی ہے، اس کا اجر و ثواب جہاد کرنے والے شخص کے برابر ہے۔ ویسے ہی اجر و ثواب کا تذکرہ ہمیں حلال روزی کمانے والے شخص کے لیے بھی ملتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص سے بڑھ کر ہے۔ عزیزو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کوئی آسان کام ہے۔
بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، نفس کو کچلنا پڑتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ شجاعت کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں جا کر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن خدا کے مقابل ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب سوچے اتنی عظیم عبادت کا اجر و ثواب کیا ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنی روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی عزت بچا سکے، اس کا اجر و ثواب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص سے زیادہ ہے۔ عزیزو، اللہ کو روزی روٹی کے لیے محنت کرنا، حلال کی کمائی کمانا بہت پسند ہے۔ وہ ایسے شخص کو پسند ہی نہیں کرتا جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت نہ کرتا ہو اور اپنا فرض نہ نبھاتا ہو، جس کو خود کی اور اپنے اہل و عیال کی عزت کی پرواہ نہ ہو۔ اللہ ایسے شخص کو نہ صرف پسند نہیں کرتا بلکہ اللہ ایسے شخص کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ اس بندے کا دشمن ہے جو زیادہ سوتا ہے اور اس بندے کا بھی دشمن ہے جو بیکار رہتا ہے۔ اسی لیے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، جو بیکار پڑا رہتا ہے یا زیادہ سونے میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان مسلط رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رزق حلال کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔